دوستوں اگر آپ نے ترکش سیریز درلس ارطغرل دیکھا ہے تو آپ نویان نام کے اس منگول سپہ سالار سے خوب واقف ہوں گے۔ نویان خوف اور دہشت کا نام تھا۔ یہ ایک منگول کمانڈر تھا جس نے اپنی سفاکیت سے بہت سے لوگوں کا قتل عام کیا، لیکن یہ صرف ایک ہی منگول نہیں تھا، اس جیسے بہت ظالم منگول آئے جنہوں نے اپنی دہشت سے خونریز جنگ شروع کی۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے منگولوں کی زندگی کے بارے میں حیران کن حقائق جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ علم HD TV کو سبسکرائب کرو تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ منگول اپنے سپاہیوں کی طرح بچوں کو بھی ابتدا میں ہی جنگی تعلیم دیتے تھے۔ منگولی بچہ جب 3 سال کا ہوتا تھا تو اسے اپنی ماں کے ذریعے گھوڑوں پر سوار ہونا سکھایا جاتا تھا۔ چوٹ سے بچنے کے لیے بچوں کو پہلے گھوڑے سے باندھ دیا جاتا اور 1-2 سال میں وہ بچہ تیر اور کمان کی تربیت حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ منگولوں کا ماننا تھا کہ انسان کے خون میں اس کی روح موجود ہوتی ہے اور اگر کسی حکمران یا بادشاہ کا خون زمین پر گرا تو وہ مستقبل میں تباہی کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے وہ حکمرانوں اور اس کے خاندانوں کو تلوار کے ذریعے قتل کرنے سے گریز کرتے۔ وہ متبادل طریقوں سے اسے مارتے، وہ دم گھٹنے، کچلنے یا پگھلے ہوئے تانبے سے اس کا قتل کرتے۔ کسی بھی سلطنت یا حکومت کے بادشاہ کے انتقال کے بعد اس کی نشست پر اس کی بڑی اولاد کا حق ہوتا ہے، لیکن منگولوں میں اس کے برعکس ایک الگ قانون تھا۔ منگول اپنے نئے شہنشاہ اور سردار کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو مارتے تھے۔ وہ عام طور پر ٹینری کا قانون استعمال کرتے تھے، جس کے تحت وہ مردہ سردار کے بھائی اور بیٹوں کو کھلی نشست کے لیے ایک دوسرے سے لڑاتے تھے اور جو ان میں سے جیت جاتا تھا اسے سرداری کے تخت پر بٹھایا جاتا تھا۔ دوستوں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ منگول جب بھی کسی حریف ریاست سے جنگ جیت جاتے تھے تو وہ اس پوری ریاست کو تباہ اور برباد کر دیتے تھے۔ اس ریاست میں کسی جاندار کو زندہ رہنے نہیں دیا جاتا تھا، وہ پورے شہروں کو ذبح کر دیتے تھے جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ اس سے منگول سلطنت کا خوف پھیل گیا اور منگولوں کی فتوحات میں اضافہ ہوتا گیا۔ منگولوں کے ظلم اور خوف سے بہت سی ریاستیں اور بادشاہوں نے جنگ سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ منگول اپنے کپڑے نہیں دھوتے تھے، ان کے یہاں کپڑے دھونا ممنوع تھا۔ منگولوں کا ماننا تھا کہ اگر وہ پانی میں کپڑے دھوئیں گے تو ان کا خدا ان پر ناراض ہو جائے گا اور انہیں تباہ اور برباد کر دے گا۔ منگول اپنے کپڑے تبدیل نہیں کرتے تھے، وہ اپنے کپڑے کسی پتھر یا مضبوط چیز سے جاڑ لیتے اور اگر پھٹ جائے تو وہ نئے پہن لیتے۔ منگول اپنے خوفناک ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنے میں مشہور تھے، جنہوں نے تاریخی کمانڈر الیگزینڈر اور ہینیبل بارکا کو بھی اپنی صلاحیتوں سے پیچھے چھوڑ دیا۔ منگول اچانک تیزی سے حملہ کرتے تھے۔ حیرت انگیز حملے، نفسیاتی جنگ، لوگوں کو یرغمال بنانے اور انسانی ڈھالیں منگولوں کی صلاحیتیں تھیں۔ وہ عام طور پر دشمن پر بختر بند تیروں کے ساتھ جنگ شروع کرتے تھے۔ گھڑ سواروں کا چارج کرنا اور جنگ میں سپاہیوں کی خالی چمیزیں گھوڑوں پر سوار کر کے دشمن کی نظر کو دھوکے میں ڈالتے تھے۔ منگول ایک دن میں 80 میل کا فاصلہ طے کرتے تھے، جو کہ اس وقت مشکل سفر سمجھا جاتا تھا۔ وہ کئی دن تک سفر کرتے تھے۔ ان کے گھوڑے محض ان کی آمد و رفت نہیں تھے، بلکہ مایوسی کے وقت ان کا کھانا پینا اور گرم جوشی کا ذریعہ تھا۔ اگر سفر کے دوران پانی میسر نہ ہو تو وہ اپنے گھوڑوں کی گردنوں سے ناڑ کاٹ کر گھوڑوں کا خون پیتے تھے، جس سے ان کی پیاس بجھ جاتی تھی اور کئی دن تک وہ سفر کر پاتے تھے۔ چنگیز خان کے دور اقتدار میں بحرین اقدامات میں سے فتح شارع ریشم ہے۔ یہ ایشیا اور یورپ کے درمیان مرکزی تجارتی راستہ ہے۔ منگولوں کی اتنی بڑی فوج نے 6437 کلومیٹر کا راستہ اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے چنگیز خان نے اس سڑک پر ہر بستی کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اس نے وہاں قتل عام شروع کر دیا اور اس جگہ کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جو کہ چنگیز خان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکا۔ بہت سے تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ 14ویں اور 15ویں صدی میں منگولوں نے اس پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ دوستوں منگول نفسیاتی جنگ کے مالک تھے۔ وہ جنگ سے پہلے اپنے جاسوسوں کو دشمن کے قبیلے میں جاسوسی کرنے کے لیے بھیجتے تھے، اپنے دشمن کی معلومات حاصل کرتے تھے۔ منگول جاسوسوں کو دشمن قبیلے میں انتشار اور سازش پھیلانے کا ٹاسک دیتے تھے۔ وہ عوام کو پروپیگنڈا کر کے حکومت کے خلاف بغاوت پر اکساتے تھے۔ اس طرح وہ نہ صرف میدانی جنگوں میں بلکہ نفسیاتی جنگوں میں بھی فتح حاصل کرتے تھے۔
اس سے وہ ہتھیار کے بغیر فتوحات سمیٹتے تھے۔ دوستوں، ویسے تو منگول مردوں کو خوفناک اور زبردست فاتح سمجھا جاتا ہے، لیکن خواتین کو اکثر نظر انداز کیا جاتا تھا۔ منگول خواتین کو اپنی گھریلو معیشت اور مذہب کی تابعداری کی اجازت دی گئی تھی۔ وہ اپنی معیشت کی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھاتی تھی، جس سے منگول جنگجوؤں کو اپنی جنگی صلاحیتوں میں مصروف رہنے میں آسانی ہوتی تھی۔ منگول خواتین کاروبار اور مذہب چلانے میں صرف خوش نہیں تھی، بہت سی قابل منگول خواتین کو اپنی سلطنت پر حکمرانی کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد اس کی بیٹیوں اور بہوؤں نے اپنی سلطنت پر حکمرانی کی اور اپنے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ ان سب میں سے ایک قابل اور حکمت عملی رکھنے والی ماندوئی تھی، جس نے چنگیز خان کی طرح سب منگول بادشاہوں کو متحد کیا۔ آپس میں متحد ہونے کے بعد ماندوئی نے ایک کے بعد ایک فتوحات حاصل کی۔ اس پر زور دیا گیا کہ اب وہ شادی کرے۔ اس نے سلطنت پر حکمرانی کرتے ہوئے 30 کی دہائی میں 17 سال کے ایک راجکمار سے شادی کی۔ اگر کوئی منگول قبیلے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا معاشرے کی ہر چیز میں اس کا حصہ ہوتا ہے، زمین اور اناج سے لے کر ریوڑ اور مویشی جانوروں تک۔ منگول ہر فرد کو شریک کرتے تھے۔ منگولوں کے پاس سپاہی کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا، کیونکہ ان کے معاشرے کے ہر فرد کو ان کی اجتماعی جنگی مشین کا حصہ بننے کی تربیت دی گئی تھی، اور ان میں سے ہر شخص فوری طور پر متحرک تھا۔ منگولوں کی دنیا پر حکمرانی کرنے کی سب سے بڑی وجہ سبوتائی ہے۔ یہ چنگیز خان کا خاص آدمی رہا، جس نے چنگیز خان کو دنیا پر حکمرانی کرنے میں مدد فراہم کی۔ سبوتائی کو تاریخ کا ایک نہایت شاندار فوجی حربہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ماہر، بہادر اور نڈر جنرل تھا۔ سبوتائی نے معاشرے کے ہتھیاروں اور فوجی ذہانت کے استعمال کا آغاز کیا۔ وہ جانتے تھے کہ مخالفین کو کس منصوبے کے تحت کمزور اور زیر کیا جائے۔ جب چین کی فتح کے دوران چنگیز خان کی موت ہو گئی اور ان کے بیٹے اوگڈائی خان نے ان کی جگہ لی تو سبوتائی نے اس کی رہنمائی کی۔ سبوتائی جب 70 سال کے تھے تو اس کی موت ہو گئی تھی۔ کیونکہ منگولوں کو ایک بڑے پیمانے پر پوری دنیا پر حکومت کرنی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ انہیں فتح کرنے والے لوگوں کی عادات کو قبول کرنا پڑے گا، اور وہ اس بات سے خوش تھے کہ لوگوں کو اپنے مذہب اور ثقافتی عادات کو برقرار رکھنے کی اجازت دی جائے۔ وہ مذہبی عبادات کو حوصلہ افزائی فراہم کرتے تھے اور ان عبادات کو ٹیکس چھوٹ کر دیا تھا۔